بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن رکھو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جے تو گم ہوویں وچ اس دے اپنی چھوڑ نشانی، اے توحید محمد بخشا محبت کون زبانی۔ کہتے ہیں کہ کسی ویرانے میں ایک شخص نے ایک بدصورت سی چیز کو دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ پھر پوچھا کہ کس طرح تجھ سے نجات ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے سے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مجھ پر صلاۃ پڑھنا روشنی ہے پل صراط پر، اور جو مجھ پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اس کے 80 برس کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے گا۔ حکایت: ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے سے غافل رہتا تھا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران خواب دکھائی دیے۔ آپ نے اس کی جانب کوئی توجہ نہ فرمائی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے عرض کیا، پھر میری جانب آپ توجہ کیوں نہیں فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ کو پہچانتا نہیں ہوں۔ عرض کیا کہ مجھے نہ پہچاننے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ایک امتی ہوں، جبکہ عالم حضرات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اس سے بڑھ کر پہچانتے ہیں جتنا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، عالموں نے درست ہی کہا ہے، مگر تو نے مجھ پہ کبھی بذریعہ درود شریف رابطہ نہیں رکھا، اور میں درود شریف کی مطابقت سے اپنی امت کو پہچانتا ہوں، جس قدر وہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ پھر وہ شخص جاگا اور خود پر آئندہ اس نے لازم قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود شریف بھیجا کرے گا۔ اس نے اپنا یہ وظیفہ جاری رکھا تو پھر اس نے دوران خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھ کو پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت کروں گا۔ دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہو چکا تھا۔ قرآن پاک کی ایک آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ، جب نازل ہوئی تو اس کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی شخص کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ والوں کو دعوت اسلام دی، تو انہوں نے کہا، ہم تو خود اللہ کے بیٹے ہیں اور شدید محب ہیں اللہ کے۔ ان کے جواب کے طور پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ مراد یہ
کہ تم میرے دین کی پیروی اختیار کرو۔ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور تمہارے پاس اس کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور میں بھی تم پر اللہ تعالیٰ کی ہی محبت قائم کرتا ہوں۔ اور جب تم میری اتباع اختیار کر لو گے تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے سب گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ سے محبت اس معنی میں ہے کہ وہ احکام الہی کی اطاعت گزار ہیں، اطاعت الہی کو ہی ترجیح دینے والے ہیں، اس کی رضا چاہنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے اور بہتر اجر عطا کرتا ہے، ان کے گناہ بخش دیتا ہے اور اپنی جانب سے ان پر انعامات کرنے لگتا ہے، اپنی رحمت فرماتا ہے، انہیں ارتکاب گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، تو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مندرجہ ذیل 4 باتوں کے بغیر ہی ان 4 باتوں کا دعویٰ دار بنتا ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ جو جنت کا دعویٰ کرے اور عبادت الہی نہ کرتا ہو وہ جھوٹا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہونے کا دعویٰ کرے لیکن علماء اور فقراء سے اسے محبت نہ ہو وہ بھی جھوٹا ہے۔ جو دعویٰ کرے کہ میں دوزخ سے ڈرتا ہوں لیکن وہ گناہ ترک نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے۔ اور آخر میں جسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونے کا دعویٰ ہو مگر آزمائش کے وقت شکایت کرے وہ بھی جھوٹا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تم نافرمانی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، یہ عجیب بات ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کا اطاعت گزار ہوتا، کیونکہ محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ محبت اس علامت سے ظاہر ہوتی ہے کہ محبوب کی فرما برداری ہو اور اس کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ حکایت: چند لوگ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان پر پتھر مارے تو اٹھے اور وہاں سے بھاگے۔ حضرت شبلی نے کہا اب بھاگتے کیوں ہو؟ اگر تم سے سچی محبت کرتے ہو تو میری جانب سے آزمائش کیے جانے پر فرار کیوں ہوئے؟ پھر آپ نے فرمایا اہل محبت نے محبت کا جام نوش کر لیا، اب ان پر شہر بلکہ ساری زمین ہی تنگ ہو چکی ہے، وہ معرفت الہی پا گئے جو ان کا حق تھا، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غرق ہو گئے، اس کی قدرت میں گم ہو گئے، وہ عشق کا جام پی چکے ہیں اور انس کے دریا میں ڈوب گئے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد سے ان کو لذت حاصل ہوئی۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: اے میرے آقا، ذکر محبت نے مجھ کو بے ہوش کر دیا ہے، اور کیا تو نے نہ دیکھا کہ کبھی کوئی سچا محب بے ہوش نہ ہو؟ اونٹ مستی میں آ جائے تو وہ 40 روز تک چارہ وغیرہ چھوڑ دیتا ہے، اس پر کئی گنا بوجھ بھی لادا جائے تو اس کو بھی وہ اٹھا لیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر اس کے محبوب کی محبت جوش میں ہوتی ہے۔ محبوب کی محبت کی زیادتی کے باعث وہ کچھ کھانا بھی پسند نہیں کرتا، نہ ہی اس کو بوجھ اٹھانے میں مشقت محسوس ہوتی ہے۔ اونٹ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی خاطر وہ تارک شہوات ہو جاتا ہے، بوجھ برداشت کرتا ہے،
بوجھ برداشت کرتا ہے کہ اپنے محبوب کی خاطر وہ تارک شہوات ہو جاتا ہے، بوجھ برداشت کرتا ہے۔ تو اب تم خود بتاؤ، کیا تم بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر ترک حرام کر چکے ہو؟ کیا تم بھی کھانا پینا اللہ کی خاطر ترک کر چکے ہو؟ کیا صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر بھاری بوجھ کو تم بھی برداشت کرنے لگے ہو؟ اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی تم نہیں کرتے تو تمہارا دعویٰ مسلمانی عبث ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہوگا، یہ عند اللہ مفید نہیں، نہ ہی مخلوق کے نزدیک اس کا کچھ فائدہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جسے جنت کا شوق ہو وہ نیکی کرنے میں عجلت کرتا ہے، اور جس کو جہنم سے خوف ہو وہ شہوتیں ترک کر دیتا ہے۔ جسے یقین ہو کہ موت وارد ہوگی اس پر لذت میں کوئی مزہ نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور محبت کیا ہے؟ تو فرمایا محبت یہ ہے کہ ارادے ختم ہو جائیں، سب صفات اور حاجتیں جل کر راکھ ہو جائیں اور خود کو اشارات کے سمندر میں غرق کر دیا جائے۔ جے تو گم ہوویں وچ اس دے اپنی چھوڑ نشانی، اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔